نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سیرت و تعارف و حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور انہی میں سے ایک شخصیت خلیفہ سوم کامل الحیاء والایمان جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کی ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عمر، لقب ذو النورین۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک درمیانی قد کے خوبصورت شخص تھے، رنگ میں سفیدی کے ساتھ سرخی شامل تھی، جسم کی ہڈیاں چوڑی تھی، ہاتھ لمبے تھے جن پر کافی بال تھے، داڑھی مبارک گھنی تھی اور آپ داڑھی مبارک پر خضاب بھی لگاتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ اولین ایمان لانے والوں میں سے آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ یہ حقیقت میں آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ کے نکاح میں سرکار دو عالم نور مجسم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ اعزاز کل کائنات میں فقط عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ایک نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ عزیزان محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب فتنے سر اٹھائیں گے تو اس وقت میرا عثمان ہدایت اور حق پر ہوگا۔ عثمان غنی وہ ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا مبارک درست فرمائیں، اور حضرت ام المؤمنین کے سوال کرنے پر سرکار یہ ارشاد فرمائیں، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے ہاتھ کو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قرار دیا۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 2 بار جنت خریدی۔ عثمان غنی وہ ہیں کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مجاہدین میں شامل فرما کر مال غنیمت سے بھی نوازا۔ عثمان وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو عثمان غنی صف اول میں نظر آئے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کا مال عام غرباء و مساکین
مسلمانوں کے لیے اور نادار لوگوں کے لیے آپ کے ہمہ وقت دروازے کھلے رہتے تھے اور آپ ہر وقت ان کی مدد فرماتے رہتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پسند، جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں 3 چیزوں کو پسند فرمایا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ میں خود بھوکا رہوں لیکن دوسرے لوگوں کو کھلاتا رہوں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ میں خود سادہ لباس میں، پھٹے پرانے لباس میں زندگی گزاروں لیکن دوسروں کو اچھا لباس پیش کروں۔ اور تیسرا یہ فرماتے ہیں کہ میں خود تلاوت قرآن اتنا کروں کہ میں تلاوت قرآن کرتے کرتے شہید ہو جاؤں۔ یہ آپ کی پسند ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام سے پیار اتنا ہے کہ جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ شریف کا طواف نہ کریں۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی خطوط وغیرہ کے جوابات لکھنے کا بھی جو ہے شرف حاصل ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جو رقیق القلب اتنے تھے کہ اکثر آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے دور خلافت میں کیسر روم کا نام و نشان مٹ گیا۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کریم کی نشر و اشاعت کر کے مسلمانوں پر اتنا احسان عظیم فرمایا، حتیٰ کہ جامع القرآن کے لقب سے آپ ملقب ہوئے۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود سندھ اور کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک جو ہے آپ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود وسیع ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے مکان خرید کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر و توسیع کر کے اور اس کو ایک خوبصورت طریقے سے تعمیر فرمایا۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے نام پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے دروازے پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن و حسین کو پہراداری کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 12 سال تک منصب خلافت پر فائز رہے آپ، اور میرے آقا علیہ السلام کی منہج کے مطابق جو ہے آپ نے عمل فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ جمعۃ المبارک بعد نماز عصر 18 ذی الحجہ شریف کو ہے۔ تو عزیزان محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، ہیں جہان عشق کے سلطان عثمان غنی، تابش انوار حق اور پیکر صبر و رضا، تابش انوار حق اور پیکر صبر و رضا، سرور کونین کی برہان عثمان غنی، واقف رمز حقیقت محرم اسرار دین، واقف رمز حقیقت محرم اسرار دین، مذہب و ایمان کی ہیں جان عثمان غنی، نازش محبوب خالق فخر اصحاب رسول، نازش محبوب خالق فخر اصحاب رسول، زینت دین کاتب وحی عثمان غنی، زینت دین کاتب قرآن عثمان غنی۔ عزیزان محترم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر برکتوں کا نزول فرمائے اور فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ جیسی سخاوت، آپ جیسا غنا اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔